الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم حافظا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے، بس وہ اس کے پاس آئے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ ربی اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم الحمدللہ پارہ نمبر 24 کو پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں، پروردگار اس کو پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس میں دیے گئے تمام احکامات پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس پارے کا ایک ایک لفظ ہمارے دلوں میں نور بن کر اترے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن کو قرآن کے نور سے نور نور فرما دے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا، جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت کی یہاں پہ جو کنڈیشن بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اور اس کے لیے اولاد کو قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ دوسری صورت میں علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیا جائے۔ مثلاً یوں کہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یا یہ ان کی شریعت ہے، حالانکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس طرح فرمایا ہو اور نہ ہی وہ ان کی شریعت ہو۔ لہٰذا اب کیا ہے کہ ہمارے موجودہ جو دور میں لوگ اپنی من گھڑت باتیں، مختلف باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا ان کی جانب سے منسوب کر دیتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی مثال یہ ہے، کچھ لوگ میسیجز کے ذریعے یا ای میلز کے ذریعے کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹی باتیں منسوب کر کے عوام پر پھیلاتے ہیں اور انہیں عام کر کے لوگوں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات عام نہ کرنے پر جھوٹی وعدے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ عوام الناس، ہم سب کو چاہیے کہ آیات اور احادیث اور بزرگان دین پر کے جو اقوال ہیں ان پر مشتمل احادیث میں جو میسیجز ہوتے ہیں، اسلامی میسیجز جو ہوتے ہیں، وہ جب تک کہ مستند یعنی کہ جن سے سند شدہ علماء کرام ہوتے ہیں ان سے جب تک تصدیق نہ کروائی جائے تب تک کسی کو بھی نہ بھیجے۔ اکثر میسیجز آتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا، تو جب تک کہ اس بات کی مکمل طور پہ تصدیق نہ ہو جائے، کیونکہ اب ہمارا یہ جو دور چل رہا ہے نا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یقین جانے یہ بہت خطرناک دور ہے۔ یہاں پہ لوگ اپنے پاس سے اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں اور ہمارے جیسے جو عام لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ علوم حاصل نہیں کیے ہوتے، اس کو بہت ہی معتبر مان کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو آگے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ضروری ہے آج کل تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ کو ایسی حدیث آئے تو آپ سب سے پہلے مستند علماء کرام سے اس کی تصدیق کروائیں، آیا کہ یہ حدیث ایسی ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کی تصدیق ہو جائے کہ از اٹ ڈکلیئر، تو پھر آپ اس کو آگے بھیج دیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو وہیں پہ ختم کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے وعید تو بہت زیادہ سخت ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی جھوٹ بات منسوب کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات، جب کوئی نئے مہینے شروع ہوتے ہیں نا، اسلامک مہینے، محرم کا، صفر کا، ربیع الاول، ثانی، تو اب ایک حدیث بہت زیادہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، وہ کیا ہے؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس مہینے کی بشارت کسی کو دی اس پر جنت واجب، اس مہینے کی بشارت کسی کو دی اس پر جنت واجب۔ تو جب تک کہ ہم ان حدیث کو تصدیق نہ کر لیں، خدا را ان حدیثوں کو آگے نہ بھیجیں۔ یہ بہت نازک مرحلے ہوتے ہیں اور ہم
اپنے آپ کو یہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے آگے پہنچ جائے. تو جب تک ایسی چیزوں کی تصدیق نہ کر لی جائے، خدا کے لیے ان چیزوں سے بچا جائے. اپنی آخرت، ہماری آخرت کو بچانے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایسی من گھڑت باتوں سے بچیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 33، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جس نے ان کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہیں. صدق سے کیا مراد ہے کہ اسے لانے والے اور اس صدق کی تصدیق کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں 5 اقوال ہیں بعض علماء کے مفسرین کے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسے لے کر تشریف لانے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق تک پہنچایا. ایک اور مفسر فرماتے ہیں کہ صدق سے مراد قرآن کریم ہے اور اسے لانے والے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تیسرا قول یہ ہے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ سچ سے لے کر تشریف لانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ سچ سے لے کر تشریف لانے والے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تصدیق کرنے والے سے مراد تمام مومنین مراد ہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ سچ سے لے کر تشریف لانے والے اور تصدیق کرنے والے سے ایک پوری جماعت مراد ہے. تشریف لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ تمام انبیاء علیہ السلام ہے، اور تصدیق کرنے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی. آگے دیکھیے آیت 34، لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، یہ بندوں نیک بندوں کا صلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بعض بندے بہت مقرب ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ قدرت اور اختیار دیتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں کہ جنتی کون ہے. ہر وہ کمزور اور گمنام آدمی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے سچا کر دے. صحیح مسلم کی حدیث روایت حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال برآمدہ ہیں اور لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں. یعنی کہ ان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس کو اتنا خاص انہوں نے نہیں پہنا ہوا. اکثر ہم دیکھتے ہیں نا باہر فقیر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دیکھنے میں تو وہ بہت ہی ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ کئی دنوں سے نہائے نہیں، کئی دنوں سے کنگھی وغیرہ نہیں کی، تو لوگ کیا کرتے ہیں انہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں. لیکن ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچ کر دیتا ہے. بڑی ہی دلچسپ بات ہے یہ کہ ایسے لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر اولیاء رحمت اللہ علیہ کے لیے فضیلت ثابت کریں کہ وہ جو چاہیں وہ ہو جاتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے انہیں خدا بنا لیا، یا یہ کہ خدا بنانے والی بات ہو گئی. ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ جنت میں تو ہر جنتی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، تو کیا جنت میں تمام لوگ خدا بن جائیں گے؟ یا اس آیت سے جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ بندوں کو جنت میں خدا بن جانے کی بشارت سنائی جا رہی ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں؟ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جو یہ چاہیں گے، اور یہ نیک بندوں کا صلہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا وہ ان بندوں کو خدا بنا رہی ہے. نعوذ باللہ. اصل یہ ہے کہ سب کچھ دنیا میں اولیاء کے لیے ثابت کیا گیا ہے، یا آخرت میں جنت میں ہر جنتی کے لیے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا. یہاں پہ شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو لوگ ایسی چیزوں کو شرک کہتے ہیں وہ حقیقت میں نہ تو شرک کا مطلب جانتے ہیں اور نہ ہی خدا کی عظمت کو سمجھتے ہیں. یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ان میں درویش بھی آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی ان درویشوں کو، یعنی کہ وہ کوئی بھی روپ لے کے آ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ان درویشوں کی بات کو مان لے، انہیں کوئی پانی پلا دے، انہیں کوئی کھانا دے دے، انہیں پیسوں کی لالچ نہیں ہوتی، انہیں روٹی پیاز کی لالچ نہیں ہوتی، یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں جسے اللہ پاک آزمانا چاہتے ہیں. جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو رب تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں بندہ کیا کرتا ہے. اگر وہ بندہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو پروردگار اس کی دنیا آخرت سنوار دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی دعا دیتے ہیں. جب وہ دعا دیتے ہیں رب قبول کرتا ہے. اللہ اپنے ولیوں کی دعائیں نہیں موڑتا.
رب تعالیٰ نے ان سے محبت کی ہوتی ہے، انہوں نے اللہ سے محبت کی ہوتی ہے، انہوں نے رب تعالیٰ کی خاطر دنیا اور اس میں بچ ہونے والی تمام رنگینیوں کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، ایون کہ انہیں اپنے اتنا بس یہی ہوتا ہے ہم ہو اور اللہ ہو، اور انہیں تیسری کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی، انہیں اللہ سے لگاؤ ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے نبی سے، اور وہ اس عشق کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ انہیں دنیا اور اس کی رنگینیوں کی کوئی ہوس نہیں رہتی، انہیں نہ روٹی کی فکر ہوتی ہے، نہ پیاس کی فکر ہوتی ہے، نہ روپے پیسے کی، نہ لباس کی، کسی کی نہیں، بس وہ سمجھتے ہیں وہ ہیں اور اللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ولیوں کے درجے جب عطا کر دیتے ہیں تو پھر رب بھی ان کی موڑتا نہیں ہے۔ آیت 35 دیکھیے، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے کام مٹا دے جو انہوں نے کیے، اور انہیں ان کا اجر دے اور ان اچھے کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔ امام محمد جریر طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک کاموں کی جزا دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیے گئے ان کے وہ تمام برے کام مٹا دے جن کا صرف ان کے رب کو علم تھا، اور جو انہوں نے ظاہری طور پر برے کام کیے تو پھر وہ اس سے توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، پھر وہ انہیں بھی مٹا دے گا۔ یوں ہی انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا والے جو اچھے کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر اجر اور ثواب جو ہے اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 36 اور 7، کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں ہے اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہو، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی بہکار دینے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا نہیں؟ الیس اللہ بعزیز ذو انتقام۔ یہ جب میں آیات پڑھتی ہوں، یقین کریں ایک اپنے اندر ایک بہت ہی کہہ لیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی کیفیت آتی ہے میرے اندر، اور میں سمجھتی بھی ہوں کہ ہر مسلمان میں یہ کیفیت آنی چاہیے۔ اس وقت ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ صرف ہمارے ہیں، اور جو اللہ ہمارے ہیں ہر چیز پر قادر ہیں، اس طرح کی باتوں سے کہ اللہ جو چاہتا ہے صرف وہی کرتا ہے، وہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، وہ جسے ذلت دینا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، ایک عجیب طرح کی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اٹریکشن سی ہونے لگتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں یا جب ہم علم قرآن سیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ دن بدن، آیت با آیت، صفحہ با صفحہ ہماری کیفیات میں تبدیلی آنی چاہیے، ہماری قربت الہی بڑھنی چاہیے، ہمیں ہمارے اندر اللہ پاک کا خوف ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے محبت، اس کا قرب، اس کی اٹریکشن ہمارے اندر زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ صرف دنیا داری کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ رب ہمارا کتنا اپنا ہے۔ جب ہم دنیا اور اس کی رنگینیوں اور غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں بس یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہے جو ہماری سنتا ہے، اس کے ساتھ وہ تعلق ہمارا نہیں بنتا جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، اور ہمیں وہ اتنا ہمارے اندر ایک سکونت اختیار کر لیتا ہے، ایک اطمینان سا ہمارے دل میں آ جاتا ہے، ایک عجیب طرح کا سکون آ جاتا ہے کہ بھائی نہیں، اللہ تو ہمارے ہی ہیں، اللہ تو ہمارے ہی ہیں، اور در حقیقت اللہ تو ہم سب کے ہی ہیں۔ تو لیکن ایسی آیات سے یوں لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ہی ہیں۔ تو ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو محسوس کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کیفیت سے گزرنا چاہیے کہ واقعی ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ رب تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ اسپیشل ہمارے لیے ہیں اور ہم اسپیشل انہی کے لیے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت 38، اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے بنائے، تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو ٹال سکیں گے؟ اور اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تم فرماؤ مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، اور یاد رکھیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں 20 مقام پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، جیسے کہ سورۃ طلاق میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اسے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے کا حقدار بھی تو صرف ہمارا رب بھی ہے نا، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں دنیا کی مشکلات سے نکالتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، فکروں سے نکالتا ہے، اس کے سوا ہمارا
کوئی نہیں سنتا ہمیں، ہمارے دل کا حال سنانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم کسی کے سامنے جو اپنی کیفیت رکھتے ہیں نا، وہ کیفیت ہمارے لیے بظاہر بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن جب ہم کسی کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اپنی پریشانی، تکلیف، کچھ بھی سناتے ہیں، اگلا بندہ اس کو ایسے نارمل سا لیتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس کو بتائی کیوں، ایسا لگتا ہے اپنی کیفیت کی توہین ہو رہی ہے۔ تو رب ہے جو ہماری کیفیتوں کو بڑی پیار سے لیتا ہے، پھر ہمارے انداز سے اس کو ہینڈل بھی کرتا ہے، پھر ہمارے انداز سے ہمارے دل کو تسکین بھی دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہو کہ میرا بندہ میری چاہت پر اتر رہا ہے، یعنی کہ مجھ پہ توکل کر رہا ہے، مجھ پہ بھروسہ کر رہا ہے، ساری کائنات کو چھوڑ کر وہ صرف میرا ہی بندہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ ان کی امید پر پورا اترا ہوتا ہے۔ پھر رب بھی کسی کی امید پہ پورے اترنے کے بعد اس کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے، رب تعالیٰ کی شان یہی ہے کہ اللہ ہر بندے کو کافی ہے، فردن فردن اللہ سب کا ہے، اور جب اللہ سب کا ہے تو پھر کسی کی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ معظم بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرے، اور جس سے یہ خوش کرتی ہو بات کہ وہ سب لوگوں میں زیادہ طاقتور بن جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کیا جائے، اور جو جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی مال اور دولت اس کے ہاتھ میں ہے، جو مال اور دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس میں زیادہ وہ اس پر یقین رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے اسباب پر توکل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، الحمدللہ۔ آنکھیں بند کریں اور اپنی آسائشوں کو گنے، تصور کریں رب نے کیا کیا عطا کیا، پھر بھی توکل اس میں رہی رکھنا۔ اگر ہمارے پاس کوئی سورسز ہیں، فرض کریں بینک بیلنس ہے، جولری ہے، سیونگز ہیں، پراپرٹیز ہیں، ہم اس پہ توکل نہ رکھیں، گارڈز ہیں، اس پہ کسی پہ توکل نہ رکھیں، بلکہ ہم توکل کس پہ رکھیں؟ جو توکل کے قائل ہے، جو توکل کا قابل ہے۔ وہ کون ہے؟ واحد ایک آپ کو اور میرا اللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل طور پر احسن طریقے سے توکل اور یقین کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ آیت 39 دیکھیے، تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو عنقریب تم جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے۔ آگے دیکھیے آج 41، بے شک ہم نے حق کے ساتھ تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، تو جس نے ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لیے ہی پائی، اور جب وہ گمراہ ہوا تو اپنی جان کے خلاف ہی گمراہ ہوا، اور تم اس پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو نہ مرے انہیں ان کی نیند کی حالت میں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، کہ پھر اسے روک لیتا ہے، اسے ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اسے ایک مقرر مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور بے شک ان میں ضرور سوچنے والوں کے لیے کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اچھا اس آیت مبارکہ میں نیند بھی ایک قسم کی موت ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو اس کی زندگی کی پوری مدت ہو جانے کے بعد اس کی روح کو قبض کر کے جو وفات دے دیتا ہے۔ جن کی وفات کا وقت ابھی نہیں آتا انہیں پھر نیند کی حالت میں ایک قسم کی موت ہوتی ہے۔ موت کیسی ہوتی ہے؟ نیند میں ہمیں کوئی ہلا رہا ہے، سم ٹائم ہمیں آواز ہی نہیں آتی، نیند میں ہمیں کچھ پتا نہیں کب سوتے ہیں کب جاگتے ہیں، کتنے گھنٹے سوتے ہیں، اس گھنٹے ہونے میں ہمیں نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے ابھی بس ہمیں وہی یاد ہے کہ جب ہم سوئے تھے، جب ہم اٹھے، بس اس کے دوران ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کی موت ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے پھر حقیقی موت کا حکم جب فرما دیتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس نہیں کرتا، اور جس کی موت مقدر نہیں فرمائی ہوتی پھر اس کی روح کو موت کے وقت تک کے لیے اس کے جسم کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو سوچیں سمجھیں کہ جو اس پر قادر ہے وہ ضرور مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ حقیقتاً ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیند موت کی بہن ہے۔ ذرا ہم تھوڑا سوچیں ہیں ذرا کہ سوتے وقت اور نیند سے بیزار ہوتے وقت اگر ہم سوتے ہی رہ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی تندرستی صحت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے اللہ کا راضی کر سکیں۔
جو دنیا میں ہم نے غفلتوں کی وقت گزارے ہیں اس سے ہم اللہ سے توبہ کر سکیں. لیکن کیا ہے کہ سوتے وقت اور نیند سے بیدار ہوتے وقت وہ دعائیں پڑھ لیا کریں. کون سی دعائیں؟ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھ دیتے اور پھر کیا کہتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام سے سوتا اور جاگتا ہوں. جب بیدار ہوتے صبح کو اٹھتے تو کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف پھر ہمیں قیامت کے دن لوٹنا ہے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا، سنت طریقہ یہ سیدھا ہاتھ، ایک ہاتھ سوکھا سوکھا اپنے پورے منہ پہ پھیر لیں. یہ سنت طریقہ ہے صبح اٹھنے کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر سے اٹھے اور پھر واپس جائے تو اسے اپنے ازار کے پلو سے 3 بار جھاڑے. یعنی کہ اپنے جو بھی اس کے پاس کوئی چادر کوئی دوپٹہ ہے کچھ بھی، اپنے بستر کو پہلے 3 بار جھاڑو. اسے معلوم نہیں کہ اس کے بستر پر کیا چیز آئی ہے. پھر لیٹتے وقت کیا کہو؟ بسمی کا ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فرحمها وإن ارسلتها واحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اے میرے رب، تو نے میرے نام سے اپنا پہلو رکھا. میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا. اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر چھوڑ دے تو اس کی ایسے ہی حفاظت فرما جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی ہے. اور جب بیدار ہو تو کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت دی، میری روح میری طرف لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دی. یہ دعائیں ہیں، ان کو یاد کر لیں، زیادہ بہتر ہے. آیت 44 دیکھیے. کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کوئی سفارشی بنا رکھی ہے؟ تم فرماؤ کیا اگرچہ وہ کسی کے مالک نہ ہو یا کچھ سمجھ رکھتے ہو، تم فرماؤ تمام شفاعتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. آیت 45 دیکھیے. اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت نہ ایمان لانے والے کے دل کو متنفر ہو جاتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ متنفر ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں. اس آیت سے مشرکین کے برے اعمال کی قسم بیان کی جا رہی ہے کہ جب ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کہ وہی تنہا معبود مالک ہے، تو منکرین یعنی آخرت کا انکار کرنے والے کے دلوں میں ذکر الہی سے نفرت سی پیدا ہوتی ہے، استغفر اللہ، اور ان کے سینوں میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. نیز ان کے دل جو ہے تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ناگواری کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی بجائے ان کے بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، دلوں میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ ان کی جہالت اور حماقت کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی سعادت بھی ہے، تمام بھلائیوں کی بنیاد بھی ہے، اور دلوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور تسکین بھی ہے. بے شک بے جان اور خسیس بتوں کا ذکر جو ہے وہ جہالت بھی ہے اور حماقت بھی ہے. آیت 46 دیکھیے. تم عرض کرو اے اللہ، آسمانوں اور زمینیں پیدا کرنے والے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں اس چیز کا فیصلہ فرما دے جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے. تو آگے دیکھیے. اچھا، یہ دعا قبول ہونے کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے. یہ جو میں ابھی ہے نا، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ دعا بہت ہی اہم دعا ہے. آپ لوگ اس کے اوپر مارک کر دیجئے سورہ زمر کی آیت نمبر 46. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا تھا کہ وہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اپنی دعا مانگنے سے پہلے، تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے. حضرت سعید بن مسیب سے بھی منقول ہے یہ آیت کہ جو بھی انسان یہ آیت کو پڑھ کے دعا مانگے اللہ پاک اس کی آیت کو قبول فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پھر سے پڑھ دیتی ہوں. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اس میں شروع میں قل ہے لیکن آپ نے نہیں لگانا جب آپ دعا کے طور پہ اس کو پڑھیں گے. آیت 47 دیکھیے. اور اگر جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کچھ اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ظالموں کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے لیے بس وہ سب کا سب دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور ان پر ان کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل جائیں گے اور ان پر وہی آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. آگے دیکھیے آیت 49.
پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت جو ہے ملی ہے، جب بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہے کہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہ دنیا کی نعمتیں پانے کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو نعمتوں کی آزمائش ہونے اور اس کے انجام برا ہونے کو نہیں جانتی، اور نعمتوں پر تکبر اور غرور کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، غفلت ان پر غالب آ جاتی ہے، اور ان نعمتوں پر جو ان کے دل ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مالک، مولا، آخرت، ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کیے رہے تو ہمارے معاشرے میں بطور خاص مالدار اور منصب دار طبقے میں ایک ایسی کثیر تعداد ہمیں نظر آئے گی جن کے پاس نعمتوں کی بہت ریل پیل ہے، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ تکبر، غرور، ان کو اس چیز کا نشہ ہو گیا ہے، ہر وقت وہ ان کے سر پہ سوار رہتا ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ خاص طور پر جب اللہ پاک کسی کو کسی منصب سے نواز دے تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کا ہی قائل تھا، یا اللہ پاک کسی کو کوئی دولت دے، یا اللہ پاک کسی کو بہت زیادہ ماشاءاللہ اولاد دے، تو ان سب چیزوں میں غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ ان کے دل پھر ایسے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں، انہیں ناگوار گزرتا ہے انسان کو انسان سمجھنا۔ غفلت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ انہیں فرض نمازوں اس کی رکعتوں کی تعداد بھی یاد نہیں رہتی، استغفر اللہ۔ نعمتوں پر مطمئن ایسے ہیں جیسے کہ یہ ہمیشہ ان کے پاس رہیں گی، یہ بات ان کے خیال میں بھی نہیں آتی کہ ایک دن انہیں ضرور مرنا ہے۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب دینے ہیں، قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا اور ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اے کاش ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ دنیا کی سب نعمتیں عارضی ہیں، فانی ہیں، دنیا میں نعمتیں دے کر آزمایا بھی جا سکتا ہے، اور اس لیے ان نعمتوں پر غرور اور تکبر کرنے اور ان پر مطمئن ہو جانے کی بجائے آخرت میں ملنے والی دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہمیں جو بھی آسائشیں ملی ہیں الحمدللہ رب تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اور یہ دعا کیا کرے یا اللہ پاک تو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، بے شک ہم اس کے قائل نہیں تھے، ہم تو اتنے ہیں برے لوگ اور اتنے گناہ گار لوگ کہ ہم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے، یہ سب تیری جو ہے عنایتیں ہیں جو تو نے ہم پہ نازل کی ہیں۔ پروردگار تیری ایک ایک نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، یہ تیرا ہی کرم ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے کہ تو نے مجھے اس سے نوازا ہوا ہے، ہم تو اتنی قابلیت رکھتے ہی نہیں، ہم نے کیا کیا ہے اللہ کے لیے؟ آپ دین کی تبلیغ تو چھوڑ ہی دیں، اعمال میں کیا کرتے ہیں ہم؟ غفلتیں کرتے ہیں نا۔ اب کون سے ایسے اعمال ہیں ہمارے؟ آ جا کے 5 نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے محدث ہو گئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جو بھی اللہ پاک عطا کرے الحمدللہ، عاجزی جس چیز میں جس نعمت میں آ جائے گی، رب کا شکر آ جائے گا، اللہ اس نعمتوں کو بڑھائیں گے بھی اور ہمیشہ رکھیں گے، پھر وہ نعمت کبھی آزمائش کے لیے استعمال نہیں ہوگی، بلکہ آہستہ آہستہ وہ نعمت پھر کیا ہوگی کہ اللہ پاک پھر اس کو ہمارے لیے انعام میں بدل دیں گے۔ تو کیا ہے، سب سے پہلے اگر ہمیں کوئی آزمائش ملتی ہے تو ہم اس پہ یہ کوئی نعمت ملتی ہے، شکر پہلے لائیں لازمی طور پر۔ آگے دیکھیے کیا ہے، کیا فرما رہے ہیں، اور ان سے پہلوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی کہ ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں۔ 51 دیکھیں، تو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچی، اور ان میں بھی جو ظالم ہیں عنقریب ان پر ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آ پڑیں گی، اور اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ فرماتا ہے؟ بے شک ان میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کی ہم نے تکلیف دور کر دی، وہ ہمارا احسان ماننے کی بجائے یہ جو نعمتیں ان کے پاس تو ہمیں ہمارے علم کی بنیاد پر ملی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، کیا وہ جانتے نہیں کہ تکلیف، راحت، وسعت، تنگی، مصیبت اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا تو کیا اس کے علاوہ یہ قدرت کوئی بھی نہیں رکھتا؟ کیا جانتے نہیں ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے رزق کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے؟ بے شک یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجتیں ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ بے شک رزق کی وسعت اور تنگی میں ایمان والوں کے لیے اس بات پر ضرور دلائل ہے کہ رزق وسیع اور تنگ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جو شخص ان نشانیوں کو دیکھ لے گا اور دلائل کو سمجھ لے گا، وہ ہر نعمت پر کو اپنے علم اور کوشش کی طرف منسوب نہیں کرے گا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اور کرم سمجھے گا اور اللہ کی عطا ہی قرار دے گا۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، ہم اپنے گھروں میں کتنی محنت کرتے ہیں، فار ایگزامپل کھانا بناتے ہیں، اپنے گھروں کو سنوارتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تعریف کی تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری تعریف کی جائے۔ ہم اس وقت یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر ہمیں طاقت دی تو رب نے، رزق دیا تو رب نے،
یہ کام کرنے پر قدرت دی تو رب نے، اور اسی کے حکم سے ہوا. اس لیے ہر تعریف کا جو لائق ذات ہے وہ اللہ کی ہے. جب بھی کوئی اچھائی ہم سے صادر ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فوراً اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ اللہ نے کھانا بنوا دیا، رب تعالیٰ نے ہمارا گھر سیٹ کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا. جیسے کہ ہمارے مرد حضرات، شوہر حضرات محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، الحمدللہ سارے کام کرتے ہیں، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ چارے سارا دن محنت کرتے ہیں، پھر جب کچھ سال گزرتے ہیں، کچھ پیسہ جوڑ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ساری زندگی کی محنت کی کمائی ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی طرف سے ملا ہے سب کچھ؟ محنتوں کو، سلوں کو جب کوئی صلہ ملتا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں، اپنی طرف نہیں، کیونکہ یہ اس کی عطا ہے. وہ چاہے تھا تو ہماری محنتوں کو ضائع بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کا اجر عطا کیا ہے، اور یہ اس کا کرم ہے. وہ چاہے تو کسی کی محنت کو ضائع کر دے، چاہے تو کسی کی محنت پہ اجر دے دے. اس وجہ سے ہم بھی، کوئی بھی انسان جب بھی کوئی محنت کرے تو یہ نہ سمجھے ہم نے بڑی محنت کی، وہ یہ سمجھے میرے رب کا یہ احسان ہے جو اس نے مجھے عطا کر دیا. جو ہم نالائکوں کو، ہم ناکاراؤں کو، بے عمل لوگوں کو اللہ پاک نے نوازا، یہ اسی کی مہربانیاں ہیں. آیت 53 دیکھیے، تم فرماؤ اے میرے بندے، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے وہ بندے جنہوں نے کفر، گمراہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتیاں کی، پھر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ خیال نہ کرنا ایمان قبول کرنے کے بعد سابقہ جو گناہ ہے اس میں تمہارا مواخذہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. کب؟ جب تم کفر سے باز آ جاؤ گے، گناہوں سے سچی توبہ کر لو گے. تو بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے. اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا جو دروازہ تب تک کھلا ہوا جب تک انسان اپنی موت کے وقت غرغرہ کو حالت میں نہ پہنچ جائے، یعنی کہ جب وہ نزا کی حالت میں نہ پہنچے، اس وقت سے پہلے بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل رحمت سے اس کی توبہ کو قبول کر دیتا ہے. میں آپ کو بات بتاتی چلوں، یہاں پہ توبہ کا ذکر ہو رہا ہے. توبہ پکی سچی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان ایک تو گناہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اور توبہ کے بعد پھر ساری زندگی اس گناہ کو نہ دہرائے، پھر اس کو پکی توبہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو بات ہی الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا. جیسے ہی چاہے تو مجھ پر کتنے ہی تجھ پہ جو ہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی میں تو مجھ سے بخشش مانگے گا تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے انسان اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بھی بخش دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنی بڑی، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ کہتا ہے میری طرف آؤ، مجھے پکارو، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا. جب ہم نے کسی بندے کو سوری کہنا ہوتا نا تو ہمارے اوپر ایک پہاڑ سر ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک اس کو معافی کیسے مانگیں گے، اس سے سوری کیسے کہیں گے. اور جب اسے سوری کر دیتے ہیں پھر دوبارہ کبھی زندگی میں اس سے نظریں ملانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی ذات جو ہے واحد ایسی ہے کہ اس کے سامنے ہم بار بار بھی سوری کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں اتنی ہی دل کو راحت ملتی ہے، اتنا ہی دل کو سکون ملتا ہے. جب بندے سے سوری کرنی پڑ جاتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے کہ دل میں ایک بوجھ رہتا ہے، ایک ملال رہتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا سامنے والا معاف کر دے، ظاہراً معاف کر دے، اس کے بعد ساری زندگی وہ غلطی نہ بھولے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں، جب اس سے سوری کرتے ہیں تو وہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے، دوبارہ جتاتا بھی نہیں ہے، دل کو قرار بھی پہنچاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین اور اعلیٰ شان ہے جو انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے. کیا فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص سرتاپا گناہوں کو میں ڈوبا ہوا ہو، بے انتہا گناہ ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے، شیطان اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے. اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ بہت کریم ہے، بے شک وہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. توبہ ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر میں، جو ابھی ہم نے آیت
پڑھ رہے ہیں، جب ہم نے یہی پڑھ رہے ہیں نا، اے میرے بندوں، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو جب توبہ کے ساتھ مغفرت کی بھی توقع ہو تو ایسا شخص امید کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر گناہ پر اصرار کے باوجود مغفرت کی توقع ہو تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔ جیسے ایک شخص بازار میں ہو اور اس پر جمعے کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہو، اب اس کے دل میں خیال آئے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے جائے، لیکن شیطان اسے کہتا ہے کہ تم جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا یہی ٹھہرے رہو، لیکن وہ شیطان کے جھٹلاتے ہوئے دوڑ جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نماز جمعہ کو پا لے گا، تو یہ شخص امید رکھنے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کاروبار میں مصروف رہے اور امید رکھے کہ امام میرے یا کسی اور کے لیے درمیانے وقت تک انتظار کرے گا یا کسی اور کی وجہ سے منتظر رہے گا جس کا اسے علم نہیں ہے، تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی، اپنی رحمت اور مغفرت سے حقیقی امید رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آیت 54 دیکھیے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہ وہ تم پر عذاب آئے اور تو پھر وہ تمہاری جو مدد نہ کی جائے۔ آگے دیکھیے آیت 55، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں میں جو میں نے اللہ کے سامنے کی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والے میں سے تھا، اور یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا، یا جب عذاب دیکھے تو کہے کہ اگر مجھے ایک مرتبہ لوٹانا نصیب میں ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ جب اللہ نے وقت دیا ہے تو اس کو غنیمت جان کے نیکیاں کر لینی چاہیے۔ آیت 59 دیکھیے، ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا، تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ آیت 60 دیکھیے، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، اور کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ کے ذریعے بچائے گا، اور نہ انہیں عذاب چھوئے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا آگے دیکھیے آیت 62، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ 63 آیت نمبر دیکھیے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت ہیں اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آسمان کی کنجیاں اس کی ملکیت کیا ہے؟ رحمت، رزق، بارش، سب اللہ کے خزانے کی کنجیاں ہیں، وہی اس کا مالک ہے، ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ حضرت عثمان غنی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں دریافت فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کہ زمین آسمان کی کنجیاں یہ ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ وہو الاول وآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ مراد یہ ہے کہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور تمجید ہے، یہ آسمان اور زمین کی بھلائیوں کی کنجیاں ہیں، جس مومن نے یہ کلمات پڑھے وہ دونوں جہان کی بہتری کو پائے گا۔ آگے دیکھیے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تم فرماؤ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ آیت 65 دیکھیے، اور بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اے سننے والے مخاطب، اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بے شک اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔ اللہ کی بندگی بھی کرو اور اپنے اس اللہ تعالیٰ کی جو اپنے فضل کرم جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کو شکر کرو، اور شکر بہترین عبادت ہے۔ شکر کو یہ سمجھ نہ کرو کہ میں پتہ نہیں احسان کر رہا ہوں، یہ سمجھو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ آیت 67، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، قیامت کے دن ساری زندگی اس کے قبضے میں ہوگی، قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اس کی قدرت سے تمام انسان لپیٹے ہوئے ہوں گے اور وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہوگا۔ آیت 68 دیکھیں، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی اور اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی بار پھونک مارنے کا بیان یہ کہ سب جو بھی اس میں
اس سے جو بےہوشی طاری ہوگی اس کا یہ اثر ہوگا کہ فرشتوں اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے ان پر موت نہ آئی ہوئی ہوگی، اس سے سب مر جائیں گے، اور بزرگ ہستیاں جنہیں ان کی دنیاوی موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی عنایت کی ہوئی ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام، شہداء۔ اس نفخے سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں یعنی اس نفخے کے کا انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ آگے جو لکھا ہوا ہے مگر اللہ جسے چاہے، تو پہلی دفعہ سور پھونکنے کے بعد آسمانوں کی طرف اور زمین میں جو تمام فرشتے جاندار ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اس وقت موت نہ آئے گی۔ اس استثناء میں کون کون داخل ہے؟ اس میں 4 اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بے ہوشی کے نفخہ سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت علیہ السلام کے علاوہ تمام آسمان اور زمین والے مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پہلے اور دوسرے نفخہ کے درمیان وہ 40 برس کی مدت ہے، اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے دے گا۔ دوسرا یہ قول ہے کہ جنہیں پہلے نفخہ سے موت نہیں آئے گی ان سے میرا شہداء ہے، جن کے لیے قرآن مجید میں ہے بل احیاء آیا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ وہ شہداء ہیں جو تلواریں حمائل کیے عرش کے گرد حاضر ہوں گے۔ تیسری قول یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت جنہیں موت نہیں آئے گی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں، اور اس لیے پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے آپ علیہ السلام بے ہوش نہ ہوں گے بلکہ آپ علیہ السلام بیدار اور ہوشیار رہیں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ پہلی بار سور پھونکے جانے کے وقت جنہیں موت نہ آئی ہوگی وہ جنت کی حوریں اور عرش اور کرسی کے رہنے والے ہیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مستثنی رضوان جنت، حوریں اور وہ فرشتے جو جہنم پر معمور ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو ہیں۔ سب کی اپنی مختلف رائے ہے اس بارے میں۔ آیت 69 دیکھیے، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہی دینے والے لائے جائیں گے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ آیت 70، اور ہر جان کو اس کا اعمال کا پورا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں۔ آیت 71 دیکھیے، اور کافروں کے گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہنکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہ پہنچ جائے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور ان میں داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا ہے۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت 74 دیکھیں، اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کے گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان کے دروغے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے اور ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے اور کیا ہی اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ آیت 75 دیکھیں، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی باقی بیان کرتے ہوئے لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری آیت یہ جو ہماری سورۃ زمر ہے مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم جو ہے سورۃ مؤمن شروع کرتے ہیں۔ اب ہم سورۃ مؤمن سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ مؤمن مکی صورت ہے، البتہ اس کی آیت نمبر 56 ان الذین یجادلون فی آیات اللہ سے آیت نمبر 57 لا خلق السماوات والارض، یہ دونوں آیتیں مدنی ہیں۔ اس صورت میں 9 رکوع اور 85 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے 2 نام ہیں، ایک مومن اور ایک ایمان لانے والا۔ مومن کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانے والا، اور اس صورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ مومن کہتے ہیں۔ اور ایک ہے غافر، یعنی کہ اس کا معنی ہے بخشنے والا۔ اس سورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ گناہ بخشنے والا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت غافر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر سورۃ مومن کی آیت نمبر 1 یعنی حامیم سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر الیہ المصیر تک پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی تو اس کی برکت سے صبح شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے انہیں شام میں پڑھا تو اس کی برکت سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک آیتوں کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، حفظ کر لینا چاہیے۔
حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خامیم یعنی خامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں جو جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت جہنم کے ان دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر جا کر کہتی ہے، اے اللہ عز و جل اس شخص کو اس دروازے سے داخل نہ کرنا جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور میری تلاوت کرتا تھا۔ تیسری بات اس کا فضائل میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن مجید کی زینت ہیں۔ اللہ پاک نے ان میں کیا ہمارے لیے احکامات رکھے ہیں، ان میں کیا مضامین ہیں، آئیے اب اس کو جانتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں، پروردگار اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس کے احکامات کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھالنے میں ہماری غیبی مدد فرما۔ یا رب کریم اس میں موجود تمام الفاظ جو ہیں اس کو ہمارے ظاہر باطن میں ہمارے لیے نور عطا فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات ہیں۔ کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، کہ یعنی کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا بھی ہے اور تمام علوم کا علم رکھنے والا بھی ہے۔ غافر ذنبی وقابل التوبی شدید العقابی ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کیا گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس تیسری آیت مبارکہ میں یہاں تک حامیم سے لے کے یہاں اس الہ المصیر تک جو پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے صبح شام کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی اپنے خود 6 صرف اوصاف جو بیان کیے، ایک یہ کہ وہ بخشنے والا ہے، جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ کی بخشش کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ بخشش کر دیتا ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیونکہ اس نے بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ البتہ توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ جس مسلمان کے چاہے گناہ معاف کر دے گا، یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ جیسے کہ مفسرین نے فرمایا غافر کا مطلب ہے یعنی کا ایک معنی ہے ساتر، یعنی چھپانے والا بھی بیان کیا گیا۔ اس صورت میں غافری ذنبی کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں خطاؤں کو محض اپنے فضل سے اور دنیا میں چھپانے والا ہے اور قیامت کے دن بھی چھپائے گا۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، معاف کر دینا اللہ کا فضل ہے تو ہے الحمدللہ، لیکن ان گناہوں کو دنیا سے چھپانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ امیجن کریں اگر ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دنیا والوں کے سامنے آ جائیں تو سوچے پھر ہماری عزت کیا رہ جائے گی۔ کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں نا ساتھ انسان سے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دنیا والوں سے دنیا میں چھپاتے ہیں۔ دوسری بات یہ انشاءاللہ آخرت میں بھی چھپائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جو کافر اپنے کفر سے اور مومن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس نے موت سے چند لمحے پہلے ہی توبہ کیوں نہ کی ہو۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ سخت عذاب دینے والا، اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں سخت عذاب دے گا۔ البتہ یاد رکھیں کہ بعض گنہگار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کی بنا پر انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ چوتھا جو وصف ہے وہ بڑے انعام والا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بڑے انعامات سے نوازے گا انشاءاللہ۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں فضل رحمت کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی ایسی صفات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسے وصف نہیں رکھتا تو اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ چھٹا وصف یہ ہے کہ اسی کی طرف پھرنا ہے۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سبھی نے اپنے اعمال کا حساب دینا اور اس کی جزا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خواہ وہ خوشی سے جائیں یا پھر جبرن جائیں، لیکن جانا تو پڑنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، کافروں اور گناہوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا، انعام فرمانے والا بھی ہے، وہی اکیلا بھی ہے، سبھی کو اعمال کے حساب کا دینے والا بھی ہے، جزا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی ہے۔ تو ہر کافر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ اور اپنے کفر سے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے
اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اس سے پناہ مانگتا رہے، اس کے انعام اور احسان کو پانے کی کوششوں میں لگا رہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے، آخرت میں ہونے والے حساب میں میں ہی تیاری کر لے۔ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کر لیں تو آخرت میں جو سوال ہے، جو آخرت کے معاملات ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ ایک آدمی بڑا طاقتور تھا۔ حضرت یزید بن اسلم رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی جو تھا بڑے طاقتور تھا، شام کے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے پاس نہ پایا، اس کے بارے میں پوچھا، عرض کی گئی وہ تو شراب کے نشے میں دھن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کاتب کو بلایا اور اس نے فرمایا، لکھو، عمر بن خطاب کی جانب سے فلاں بن فلاں کے نام تم پر سلام، میں تمہیں اللہ تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ پھر آپ نے دعا کی اور جو لوگ آپ کے پاس تھے انہوں نے آمین کہی۔ انہوں نے اس آدمی کے حق میں یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم رحمت فرمائے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب وہ خط اس آدمی تک پہنچا اسے وہ پڑھنے لگا اور ساتھ یوں کہتا رہا، غافر ذنبی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بخشش کا وعدہ کیا، وقابل توبی شدید العقابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا، ذل طولی، میرے لیے بہت زیادہ انعام فرمانے والا ہے، یعنی بہت زیادہ انعام فرمانے والا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بار بار اپنی طرف جو اسے اپنے اوپر دہراتا رہا یہاں تک کہ رونے لگا۔ پھر اس نے گناہوں سے توبہ کی، بہترین توبہ کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا، تم اسی طرح کیا کرو کہ جب تم کسی کو لغزش کی حالت میں دیکھو تو اسے درست کرنے کا موقع دو، نیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ وہ توبہ کر لے، اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ جب کسی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جس سے وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اور نہ کہ ایسا کرے کہ وہ باز آنے کی بجائے کیا کرے، وہ اپنے گناہوں میں اور زیادہ بڑھتا جائے۔ انہیں چاہیے کہ گناہ گار سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کریں، اسے اس طرح نصیحت کریں کہ جس سے وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، نیک اعمال کرنے کی رغبت ملے، اپنے اعمال میں اصلاح کرنے والے بنے، اور کافروں سے جو گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف وہ انسان مائل ہو، پرہیزگار انسان بننے کی کوشش شروع کر دے، اور اس کی اصلاح اور توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے گناہوں سے توبہ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گاروں کو، مسلمان گناہ گاروں کو احسن انداز میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 4 دیکھیں، اللہ کی آیتوں میں قافل ہی کیا کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اے سننے والے، ان کا شہر میں چلنا پھرنا تجھے جو ہے وہ دھوکہ نہ دے۔ یعنی کہ جب پچھلی قوموں کی آیتوں میں آپ پچھلی قوموں کے وہاں پہ چلتے پھرتے ہو تو پھر کیا ہے کہ دیکھو، یعنی کہ اے سننے والوں، کافروں کی صحت سلامتی کے ساتھ اپنے شہروں میں یا ایک ملک سے دوسرے ملکوں کی تجارتیں کرتے پھرتے ہو، نفع پاتے ہو، یہ تمہارے لیے تردد کا باعث نہ ہو۔ یہ کفر جیسا عظیم جرم کرنے کے بعد بھی عذاب سے امن میں کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا آخری انجام خواری بھی ہے اور عذاب بھی ہے، اس لیے ان کے جو سکون سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ آیت 5 دیکھیں، ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کی گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسولوں کو پکڑ لیں اور باطل کے ذریعے جھگڑتے رہیں تاکہ ان سے کیا ہے، حق کو مٹا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا ہے۔ آیت 6 دیکھیے، اور یوں ہی تمہارے باپ کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزگی ہیں۔ یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزگی ہے، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سابقہ جھٹلانے والی اور اپنے رسولوں کے ساتھ باطل جھگڑا کرنے والی امتوں پر عذاب کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان کی قضا جاری ہوئی، اسی طرح آپ کو جھٹلانے والے اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے کفار پر بھی اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ کیا ہیں، جہنمی ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 9، عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے میرے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے، جو تیرے راستے کی پیروی کرے، تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں، ان کو ہمیشہ جنت میں ان کے باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو ہے عزت والا، حکمت والا ہے۔
اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے آیت نمبر 10 دیکھیں، بے شک کافروں کو ندا دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کی تم سے ناراضگی اس سے بڑھ کر ہے جو آج تمہیں اپنی جانوں سے ہے، کیونکہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ آگے اب دیکھیں کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 11 میں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، کیا اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے تو کیا کوئی راستہ نکلنے کا راستہ ہے؟ اس وجہ سے کہ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ پھر ہر حکم اس اللہ کا ہے جو بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔ فالحکم للہ علی الکبیر، تو ہر حکم کس کا ہے؟ اسی اللہ کا ہے جو بلندی والا بھی ہے اور بڑائی والا بھی ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت نہیں مانتا مگر وہی جو رجوع کرے۔ تو اللہ کی بندگی کرو خالص اسی کے بندے بن کر، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہے۔ کہ یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، اور کیا ہے کہ اے لوگو، اللہ وہی ہے جو تمہیں اپنی مصنوعات جیسے ہوا، بادل، بجلی کے عجائبات دکھاتا ہے، جو اس کی قدرت کے کمال کی دلالت کرتا ہے، اور تمہارے لیے آسمان کی طرف سے بارش برساتا ہے جو کہ روزی ملنے کا سبب ہے۔ ان نشانیوں سے وہی نصیحت پکڑتے ہیں جو نصیحت مانتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 15، اللہ بلند درجات دینے والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے تاکہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے، یعنی قیامت کا وہ دن جس میں لوگ قبروں سے نکال کر بالکل ظاہر ہو جائیں گے، کوئی عمارت، پہاڑ چھپنے کی جگہ آڑ نہ آ پائیں گے، کیونکہ اس دن زمین برابر اور چٹین میدان ہو جائے گی۔ مخلوق کی کثرت کے باوجود ان کے اگلے پچھلے خفیہ تمام ظاہر تمام اعمال، اقوال میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہوگی، اور وہ ان کے اچھے برے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا دے گا۔ خاص طور پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا، اگرچہ آج بھی لوگوں کا کوئی عمل، فعل، حال، قول اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ دنیا میں کفار کا یہ خیال کیا کرتے ہیں کہ ہم جب کسی آڑ میں چھپ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا، اور اس پر ہمارے اعمال پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس پر بتا دیا گیا ہے کہ آج تو وہ یہ خیال کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ یہ خیال بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس دن لوگوں کے لیے کوئی پردہ، کوئی آڑ کی کوئی چیز ہوگی نہیں جس کے ذریعے وہ اپنے خیال میں بھی اس حال کو چھپا سکیں، اور اس دن انہیں بھی یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 دیکھیں، آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ انسان برا ہو یا اچھا ہو، ہر ایک کو اس کا برابر جو ہے صلہ دیا جائے گا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسکین شخص، اس دن کیا صورتحال ہوگی جب تو اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے خالی دیکھے گا، حالانکہ تو نے اس کے لیے سخت مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ تم کہو گے میری نیکیاں کہاں ہیں؟ جواب دیا جائے گا وہ تو ان لوگوں کی طرف منتقل ہو گئی ہیں جن کے حقوق تمہارے ذمے تھے، اور تم دیکھو گے کہ تمہارا نام اعمال برائیوں سے بھرا ہوا ہے، اور ان سے بچنے کے لیے تم نے بہت زیادہ مشقت اٹھائی ہوگی، اور ان سے رکنے کے سبب تم نے بہت تکلیف برداشت کی ہوگی۔ تم کہو گے اے میرے رب عز و جل، میں نے یہ گناہ کبھی کیے ہی نہیں۔ جواب دیا جائے گا یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جن کی تم نے غیبت کی، جنہیں تم نے گالی دی، جن سے برائی کا ارادہ کیا، اور جن سے خرید و فروخت کے اعتبار سے، پڑوسی ہونے کے ناطے گفتگو کی، اور درس و تدریس کے اعتبار سے یا باقی معاملات میں تو نے ان پر ظلم کیا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ابھی بھی اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، اور جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں انہیں فوری طور پر ادا کریں۔ روز قیامت کیا کریں گے؟ ایک اور جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کے حساب یعنی محاسبہ سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہر گناہ کی سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں جو کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کریں، اور لوگوں کے حقوق میں ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کریں۔ اپنی زبان، ہاتھ، دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی کی ہو،
اس کی معافی مانگے، اس کے دلوں کو خوش کریں، حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمہ نہ اس کا کوئی حق ہو اور نہ ہی کوئی فرض ہو، تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے گا تو حقدار اس کا گھیراؤ کریں گے، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑے گا، کوئی اس کی پیشانی سے، کوئی بالوں سے پکڑے گا، کوئی اس کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کہے گا تم نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا تم نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے مذاق کیا، کوئی کہے گا تم نے میری غیبت کی، ایسی بات کہی جو مجھے بری لگی تھی، کوئی کہے گا تم میرے پڑوسی تھے لیکن تم نے مجھے ایذا دی، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکا کیا، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے سودا کیا تو تم نے مجھے دھوکا دیا اور مجھ سے میرے اپنے مال کے بارے میں جو عیب تھے وہ مجھ سے چھپائے، کوئی کہے گا تو نے اپنے سامان کا نرخ بتاتے ہوئے، قیمت بتاتے ہوئے جھوٹ بولا، کوئی کہے گا تم نے مجھے محتاج دیکھا تو مالدار تھا لیکن تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میری مدد نہ کی، کوئی کہے گا تو نے دیکھا تھا کہ میں مظلوم ہوں تو اس ظلم کو دور کرنے پر قادر بھی تھا لیکن تو نے ظالم کے ساتھ مصالحت کی اور میرا خیال نہ کیا۔ تو جب اس وقت تیرا یہ حال ہوگا تو حقداروں نے تیرے بدن پہ ناخن گاڑے رکھے ہوں گے اور تیرے گریبان پر مضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا تو ان کی کثرت کے باعث حیران اور پریشان ہوگا، حتیٰ کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے ایک درہم کا معاملہ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو غیبت، خیانت، حقارت کی نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجھ پر حق بنتا ہوگا تو اس کے معاملے میں کمزور ہوگا، اپنی گردن اپنے آقا مولا کی نسبت اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید وہ تجھے اس کے ہاتھ سے چھڑائے، کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تجھے سنائی دے گا۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 18، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اس وقت ہیبت کے مارے تیرا دل نکل جائے گا اور تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے جو تجھے ڈرایا تھا جو تجھے یاد آئے گا، اور جیسے کہ اللہ نے کیا فرمایا سورۃ ابراہیم میں، اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے، اور لوگوں کو ڈراؤ آج جب تو لوگ ان کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے، ان کے مال کھاتا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے، لیکن اس دن تجھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس وقت تو مفلس، فقیر، عاجز، ذلیل ہوگا، نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا، پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقتیں برداشت کی تجھ سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق تیرے ذمے ہوں گے، یہ ان کے حقوق کا عوض ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، حقداروں کو ان کے حقوق ادا کرنے یا ان سے معاف کروا لینے اور آخر بھی حساب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری دینی بہنوں، ہم خاندانی لوگ الحمدللہ، ہمارے آس پاس کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خاندانوں میں کئیوں کی باتیں بری لگتی ہیں، کئیوں کو ہم بری بات کہہ دیتے ہیں، کئی ہماری دل آزاری کرتے ہیں، کئیوں کی ہم دل آزاریاں کر جاتے ہیں، یہ معاملات چلتے 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 کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، قیامت تک۔ آج وقت ہے اپنے حقوق کو ادا کر لیا جائے۔ بہترین حل ہے جب کوئی معاملہ پسند نہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، بہترین حل ہے، زبان سے نکلے ہی نہ، کوئی لفظ ہی نہ نکلے، تاکہ گھی والی پکڑ تو نہ ہو، کوئی ہاتھ سے پکڑے گا، کوئی ناخن چبوئے گا، کوئی گردن سے پکڑے گا، کوئی ٹانگ پکڑے گا، کوئی بال کھینچے گا، ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں، دنیا میں رہ کر لوگوں کا حق ادا کر سکیں، اور جن کے ذمہ ہمارے حقوق ہیں ہم ان کو اللہ کی خاطر اپنے حقوق معاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ڈال کہ وہ ہمارے جو ان کے لیے حقوق ہیں وہ ہمیں معاف کر دیں۔ آیت 18 دیکھیں، اور انہیں قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ جب دل جو ہیں گلوں کے پاس آ جائیں گے اور اس حال میں کہ غم میں بھرے ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کا کہنا مانا جائے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعضاء کے افعال جانتا ہے، کیونکہ اعضاء کے افعال میں سب سے خفیہ فعل چوری چھپے دیکھنا ہے، اور جب اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو دیگر اعضاء کے افعال بدرجہ اولیٰ اسے معلوم ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ دلوں کے افعال بھی جانتا ہے،
جب حاکم کے علم کا یہ حال ہے تو ہر مجرم کو اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے، بطور خاص ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے، جیسے چوری چھپے غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے حسن و جمال پر نثار ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کا ایسا معاملات میں کیسا تقویٰ تھا جس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، کیسے کہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ حج کے لیے مدینہ منورہ میں ایک رفیق کے ساتھ گئے، یعنی دوست کے ساتھ نکلے۔ جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو رفیق سفر یعنی دوست اٹھا اور دسترخوان لے کر کچھ خریدنے کے لیے بازار میں گیا۔ جب سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ خیمے میں بیٹھے تھے، آپ کے ایک بہت زیادہ خوبصورت انتہائی متقی انسان تھے۔ ایک دیہاتی عورت نے پہاڑ کی چوٹی سے آپ کو دیکھ لیا اور اتر کے آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے برقع اور دستانے پہنے ہوئے تھے۔ جب اس نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو اس کے حسن کا یہ حال تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ اس نے کہا، مجھے کچھ دیجیے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ نے سمجھا شاید روٹی مانگ رہی ہے۔ آپ اسے روٹی دینے لگے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے روٹی نہیں چاہیے، بلکہ میں تو وہ تعلق چاہتی ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، تجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ فرما کر اس نے سر مبارک اپنے گھٹنوں میں رکھ لیا اور زور زور سے رونے لگ گئی۔ اور جب عورت نے ان کی حالت دیکھی تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر واپس چلی گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ کے ساتھی واپس آیا تو یہ حالت دیکھ کر رونے کی وجہ سے دیکھا کہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سوج گئی، گلا بند ہو گیا، تو پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، بس مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، ورنہ بچے کی جدائی میں ابھی 3 دن ہی ہوئے ہیں اور مسلسل پوچھتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے اسے دیہاتی عورت کا واقعہ بتا دیا۔ اس رفیق نے دسترخوان رکھا اور رونے لگا اور آپ نے فرمایا تم کیوں رو رہے؟ اس نے کہا مجھے آپ سے زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید اس سے صبر نہ کرتا۔ کہ نظر کی حفاظت بھی کتنی ضروری ہے۔ آیت 20 دیکھیں، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے سوا جن کو وہ پوچھتے ہیں اور وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 21 دیکھیے، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ وہ پہلے لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ گرفت اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر انہوں نے کفر کیا اور اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو وہ بولے جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لایا تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کے مکر و فریب کو تو گمراہی میں ہی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے تو کچھ لوگ ان پر ایمان نہیں آئے، تو فرعون نے ان کی قوم کے لوگوں کو کہنے لگے کہ جو لوگ ان پر ایمان ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو تاکہ ان کی تعداد اور قوت کم ہو جائے اور بعد میں جو سلطنت کا زوال کے سبب بنے، اور عورتوں کو جو ہے عورتوں سے ان کا کوئی ایسا اندیشہ نہیں، گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے ان کی ضرورت بھی ہے، اس لیے انہیں زندہ رکھو۔ یوں دوسرے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے بھی باز آ جائیں گے۔ آگے دیکھیے آیت 26، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ آگے دیکھ کر موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب سے پناہ لیتا ہوں، تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سختیوں کے جواب میں اپنی طرف سے کوئی تکبر والا کلمہ نہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے اور اس پر بھروسہ کیا۔ یہی خدا شناسوں کا طریقہ ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر ایک بلا سے محفوظ فرمایا۔ آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 28، اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم ایک مرد کو اس کے بنا پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا۔ اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو اس کی غلط گوئی کا وبال انہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کی وہ تمہیں وعید سنا رہے ہیں ان کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، اس کے فضل اور رحمت پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ایک اجنبی شخص کو کھڑا کر دیا۔ فرعون والوں میں سے اپنے ایمان کو چھپانے والے ایک مسلمان مرد نے کہا اگر تم اس مرد کو کسی دلیل کے بغیر صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں،
کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس دعوے میں تمہارے ساتھ تمہارے پاس تمہارے حقیقی خدا کی طرف سے روشن معجزات لے کر ہے، جس کا تم مشاہدہ بھی کر چکے ہو، اور اس کی صداقت کو ان کی جو صداقت ظاہر اور ان کی نبوت ثابت بھی ہو چکی ہے۔ اور اگر بھی فرض وہ جھوٹے بھی ہیں تو تم انہیں قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایسے معاملے میں جھوٹ بول کر اس کا وبال انہی پر ہے، وہ اپنے وبال سے بچ نہیں سکتے، خود ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر وہ سچے ہیں تو ایمان نہ آنے کی صورت میں جس عذاب سے وہ تمہیں ڈرا رہے ہیں اس میں سے بالفعل کچھ تمہیں پہنچ ہی جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر تم انہیں قتل کر دو گے تو اس سے بری بلا اپنے سر لے لو گے، الغرض اس نے جھوٹا ہونے کی صورت میں انہیں قتل کرنا فضول ہے، اور سچا ہونے کی صورت میں اپنا نقصان ہے۔ اور ویسے ہی جو حد سے بڑھنے والا ہو اور اتنا بڑا جھوٹا ہو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس اعتبار سے بھی کہ اگر بالفرض وہ جھوٹے ہیں تو وہ رسوا ہو جائیں گے، لہٰذا بہر صورت جو ہے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ انہیں قتل نہ کرو۔ اس آیت میں فرعون کا ذکر ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مومن فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کو فرعون اور اس کی قوم سے چھپا کر رکھتا تھا، کیونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی ہے وہ وہی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص اسرائیلی تھا اور وہ اپنے ایمان کو فرعون اور اہل فرعون سے مخفی رکھتا تھا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 29، کیا فرما رہے ہیں؟ اے میری قوم، زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج بادشاہی تمہاری ہے، اور اللہ کے سوا اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور وہ جو ایمان والا بولا، اے میری قوم، مجھے تم پر گزشتہ گروہوں کے دن جیسا خوف ہے، جیسا کہ نوح کی قوم عاد اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کا جو طریقہ گزرا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ جب مرد مومن نے دیکھا کہ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے اور سامنے والے کے خیال میں رعایت کرنے کے باوجود یہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہیں آتے، تو اس نے کہا کہ سابقہ قوموں پر آنے والے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا، اے میری قوم، تم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو، انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے گی، اس وجہ سے مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی وہی دن نہ آ جائے جیسا کہ پچھلی قوموں کے لوگوں پر آیا تھا جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، سمود اور ان کے بعد والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا دستور جو پیچھے گزرا ہے وہ سب۔ تو وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی ظلم چاہتا ہے، گناہ کے بغیر ان پر عذاب نہیں فرماتا اور ان پر حجت قائم کیے بغیر ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب تم حرکتیں ہی عذاب پانے والی کرو گے تو ضرور تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ آیت نمبر 32 دیکھیں، میری قوم، میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں جس دن تم پیٹ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی نہیں بچانے والا ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ آیت 34 دے کر، بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کی نشانیاں، روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم اس کے لائے ہوئے پر ہی شک میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اور اللہ یوں ہی اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو، یہ بات اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل میں اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ آیت 37 دیکھیں، اور فرعون نے کہا، اے حمان، میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمان کے راستوں تک تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرا گمان میں تو وہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ راستے میں سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤ ہلاکت میں ہی تھا۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشید، کیا ہے؟ اور ایمان والوں نے کہا، اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں جو ہے وہ بھلائی کی راہ دکھاؤں۔ جب مرد مومن نے کہا کہ فرعون کوئی معقول جواب نہیں دے سکتا تو اس نے دوبارہ اپنی قوم سے کہا، میری قوم، تم فرعون کی بجائے میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی اور نجات کا راستہ دکھاتا ہوں۔ آگے دیکھیے، اے میری قوم، یعنی مرد مومن یہاں سے اپنی قوم کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ زندگی، دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہی ہے، بے شک آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ عقل مندوں کے لیے یہی بات جو ہے ضروری ہے سمجھنا کہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی سی ہے، یہاں پہ رہنے والے لوگ، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، ان کا مال، دنیا کا مال متاع جمع کرنے والے، اس سے محبت رکھنے والے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے، اپنی روشن تعلیمات کے ذریعے ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف راغب کرنے کی تعلیم دی ہے، اور یہی ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونین کے شہنشاہ اور دو عالم کے تاجدار ہوتے ہوئے ایسی زاہدانہ اور سادہ زندگی بسر کی کہ تاریخ نبوت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی،
خوراک، پوشاک، مکان، سامان، رہن سہن، آل غرض مبارک زندگی کے ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد یعنی تقوی اور دنیا سے بے رغبتی کا عالم اس قدر درجہ نمایاں تھا کہ اسے دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے تھے، جب آپ بیدار ہوئے تو جسم اقدس پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر آپ کے لیے ایک بستر بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا میں کیا لینا، دنیا سے کیا لینا ہے، میں دنیا میں صرف ایک سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سائے کو طلب کرے، جو پھر اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر روانہ ہو جائے۔ کہ دنیا اور ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنی دنیا کو اپنی آخرت شاید سمجھ لیا، سامان پہ سامان، دنیا سے محبت پہ محبت، معاملات پہ معاملات، چیزوں پہ چیزیں، اس کی عیش پہ عیش، لذت پہ لذت، ہر چیز کو ویلیو دے دیا۔ ویلیو ہم نے صرف دینی ہے آخرت کو، بس یہی اصل کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ آیت 40 دیکھیے، جو برا کام کرے اور اسے بدلہ نہ ملے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ جو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے حساب رزق پائیں گے۔ مرد مومن نے اپنی قوم کو نیک اور برے اعمال سے ان کے انجام کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ مرد مومن نے کہا جو دنیا میں برا کام کرے گا تو اسے اس برے کام کا جو حساب ہے اسے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ مرد ہو یا عورت، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا والا اچھا کام کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، کیونکہ اس کے اعمال کی جو مقبولیت ہے وہ ایمان پر موقوف ہے، کیونکہ کافر جتنے مرضی اچھے کام کر لے اسے اچھے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو ایمان والا ہو اور نیک کام کرے، جہاں وہ بے حساب رزق پائیں گے، اور نیک عمل کے مقابلے میں زیادہ ثواب عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ آیت نمبر 42 دیکھیں، اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے اس طرح بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں عزت والے بہت بخشنے والے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کو بلانا کہیں کام نہ آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزگی ہیں، اور جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں پہ جو اس آیت مبارکہ میں جو ہے نا افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، یہ ایک بڑی پیاری بڑی خوبصورت آیت ہے۔ جب بھی کوئی مشکل امر پیش آئے، کوئی بھی اس آیت کو پڑھ دیا کریں، فوض امری الی اللہ، کہ میں نے اپنا سب کام اللہ پہ چھوڑ دیا، اب رب جانے اور اس کے نظام جانے، اللہ غیبی مدد کرتا ہے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے آیت 45، تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ آیت 46، آگ جس پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ یہاں سے عذاب قبر کا جو اس آیت میں ثبوت دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہلے صبح شام فرعونیوں کو آگ میں پیش کیا جانے کا ذکر ہوا، اس کے بعد قیامت کے دن سخت تر عذاب میں داخل کیے جانے کا ذکر ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں آگ سے میں پیش کر کے عذاب دیا جائے گا، اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ احادیث میں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مرنے والے پر اس کا ایک مقام صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا، دوزخی پر دوزخ کا، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، اور جب آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور جو ہیں وہ ان میں کہیں گے کہ جو دنیا میں بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم میں آگ کا کوئی حصہ کم کرو گے؟ وہ بڑے بننے والے کہیں گے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا ہے۔ آیت 50 دیکھیے، اور وہ آگ میں ہیں، اور جو آگ میں ہیں وہ جہنم کے داغداروں سے کہیں گے آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ وہ ہم پر ایک دن کچھ عذاب کم کر دے یا ایک دن کا عذاب ہلکا کر دے۔ داغدار فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں نہ لاتے تھے؟
کافر کہیں گے کیوں نہیں، فرشتے کہیں گے تو تم ہی دعا کرو کہ اے کافروں کی دعا تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو. یعنی کہ جب کافر میں جو کمزور لوگ اپنے سرداروں سے مایوس ہو جائیں گے تو جہنم میں جو مامور فرشتے ہیں ان کی طرف رخ کریں گے، کہیں گے آپ حضرات ہی اپنے اللہ سے دعا کر دیں، دنیا میں ایک دن کی مقدار کا ہی ہمارے لیے عذاب کو تخفیف کر دے. تو فرشتے کہیں گے تمہارے پاس اللہ کے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے، واضح معجزات پیش نہیں کرتے؟ تو کہیں گے اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ تمہارا عذاب جو ہے کم کر دیا جائے. کافر لوگ انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے کو تسلیم کریں گے اور اپنے کفر کا بھی اقرار کریں گے. فرشتے جواب دیں گے کہ ہم کافروں کے حق میں دعا نہیں کرتے، ہاں لہٰذا تم خود ہی اپنے رب سے دعا کر کے دیکھ لو، اگر وہ تم پر ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے تو بہرحال تمہارا دعا کرنا بھی بیکار ہی رہے گا، کیونکہ وہ دعا نہیں ہوگی، وہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. آیت 51 دیکھیں، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ جو ہے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. آیت 53 اور 4 دیکھیں، بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے. تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہو، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح شام اس کی پاکی بولو. اپنوں کی گناہوں کی معافی چاہو، یعنی کہ اس آیت میں یہ معنی اس صورت میں ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے گناہوں کی معافی چاہیں. دوسرے معنی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض کوئی معصیت واقعہ ہو تو اس سے استغفار واجب ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں سورۃ مومن اور سورۃ محمد کی دونوں آیت کریمہ میں امر کا صیغہ ہے. تو یہاں سے کیا مطلب یہ ہے کہ استغفار جو ہے واقعہ، جیسے کسی نے کہا اکریم ضیفہ کا، کہ اپنے مہمان کی عزت کرو، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس وقت کوئی مہمان موجود ہے، نہ یہ خبر ہے کہ خواہ ہی کہ کوئی مہمان آئے گا ہی، مطلب صرف یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کرو. تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کی جو امت ہے ان کے لیے بھی آپ جو ہے وہ استغفار کریں، یعنی کہ ان کے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ تعالیٰ سے چاہیں کہ اللہ پاک آپ کی امت کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آیت 56 دیکھیں، اور بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں میں کسی ایسی دلیل کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی نہیں، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جس سے جب تک وہ پہنچ نہیں پائیں گے تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. آگے دیکھیں کیا بس فرما رہے ہیں، آیت نمبر 58، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، کوئی اندھا کوئی دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. اور نہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور بدکار برابر کہ کیا برابر ہے جنہوں نے اچھے کام کیے جنہوں نے برے کام کیے، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو. بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، مگر بہت لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 60 دیکھیے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. امام فخر الدین زاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات ضروری طور پر معلوم کرنی چاہیے کہ ہونی چاہیے ہر انسان کو کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی سے نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا انتہائی اہم کام ہے. اور چونکہ عبادات کی اقسام میں دعا بھی ایک قسم ہے، اس لیے بندوں کو دعا مانگنے کا بھی یہاں حکم فرمایا گیا. یہاں پہ جو فرمایا نا ادعونی، اس کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے دعا کرنا. اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہے کہ اے لوگوں تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت کرنا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا. تو جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے، یعنی کہ جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ دعا مانگنے کی 15 فضیلتیں ہیں. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے جو بزرگ تر نہیں. دوسری بات، دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے. دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی، بلکہ آنے سے پہلے ہی دعاؤں کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں اللہ پاک. دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا ذریعہ ہے. دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے دعا کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے.
جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا اسے نفع دیتی ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، دعا رحمت کی چابی ہے، قضا کو ٹالتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لشکروں کے میں سے ایک لشکر ہے. دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. جسے دعا کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ لبیک عبدی فرماتا ہے. دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر اور منزلت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم نے کثرت سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعائیں قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، جیسے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، جو دعا مانگی ہو وہ کسی ایسی چیز کی دعا ہو، ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو جو شرعی طور پر ممنوع ہو. دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو. اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی. جب ان شرطوں کو پورا کر کے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. یاد رہے، جو دعا تمام شرائط اور آداب کی جامع ہو تو اس کے قبول ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ جو مانگا مل جائے، بلکہ اس کی قبولیت کی اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، آخرت میں ثواب رکھ دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یا تو جو مانگی ہوئی مراد دنیا میں اس کو جلدی مل جاتی ہے یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے. دعا کے مطابق اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ یا رشتہ داری توڑنے کے بارے میں نہ ہو کہ میں نے فلاں کو بلانا نہیں، فلاں مجھ سے بولے نہ، اس طرح کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اور اس کی قبولیت میں جلدی نہ ہو جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی وہ جلدی کیسے مچائے گا؟ فرمایا اس کا یہ کہنا کہ میں نے دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، جلدی مچانا ہے. دعا مانگ کر اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے، دل کو سکون اطمینان دے دینا چاہیے. رب تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. کسی کی بھی دعا کو جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، انسان کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. ہر وقت، ہر لمحے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب اللہ کا ذکر کریں تو دعائیں مانگا کریں ساتھ ساتھ. آیت 61 دیکھیں. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا آنکھیں کھولتا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن آدمی شکر نہیں کرتے. حقیقت ہے کہ ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے، ہر وقت اپنی نئی سے نئی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون. اللہ وہی ہے تمہارا رب، ہر شے کا خالق، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم کہاں اندھے جاتے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت اور تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی، تمہیں پاکیزہ چیزیں روزی عطا کی. یہ ہے اللہ تمہارا رب. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو وہ بڑی برکت والا ہے اور اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین. وہی زندہ کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کی عبادت کرو، خالص اسی کے بندے ہو کر. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے. تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آئی ہیں اور مجھے حکم ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں. آیت 67 دیکھیے. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، تمہیں خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم ایک مقررہ وعدہ تک پہنچو اور اس لیے کہ سمجھو. هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے زندگی دیتا اور مارتا ہے. فاذا قضى امرا، پھر جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول له كن فيكون، تبھی وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں. أن يصرفون، پھر کہاں پھرے جاتے ہو. الذين كذبوا بالكتاب، پھر انہوں نے کتاب کو اور اسے جھٹلایا. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب جان جائیں گے. 71 آیت دیکھیے. پھر ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹتے جائیں گے، کھولتے ہو پانی میں، پھر آگ میں دھتکارے جائیں گے. پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ تمہارے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، شریک بناتے تھے اللہ کے مقابل. کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے. ہائے ہائے، وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے.
اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر ہوش ہوتے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے ہو، جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو مغروروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فاصبر، تم صبر کرو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کی تم انہیں وعید سنا رہے ہو، یا تمہیں پہلے ہی وفا دے دے، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں ان کے احوال تم سے بیان فرمائے، اور کسی کے احوال تم سے بیان نہ فرمائے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچا فیصلہ فرما دے گا، اور باطل والوں کو وہاں خسارہ ہوگا۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، کسی پر تم سواری کرتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کوئی اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ آیت 782 دیکھیں، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان کے اگلوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان کی تعداد میں زیادہ، قوت اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے زیادہ کبھی تھے، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ آیت 83 دیکھیں، اور جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہی پر الٹ پڑا جس کی وہ ہنسی بناتے تھے۔ اس صورت کی آخری آیت کیا فرما رہے ہیں؟ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جن چیزوں کو ہم نے اللہ کا شریک بناتے تھے ان کے منکر ہوئے، اور ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کا دستور جو ان کے بندوں پر گزر چکا، اور وہاں کافر جو ہے وہ گھاٹے میں رہے۔ اس صورت کی آخر آیت مبارکہ اب صورت حامیم سجدہ۔ صورت حامیم سجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 6 رکوع 54 جو آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام حامیم سجدہ اس لیے ہے، اور حامیم کہنے کی وجہ یہ کہ صورت کی ابتدا حامیم سے ہوئی۔ اسے السجدہ کہنے کی وجہ یہ کہ اس کی آیت نمبر 38 میں آیت سجدہ ہے۔ حامیم سجدہ کہنے کی وجہ سے اس صورت میں حامیم سے شروع کی گئی ہونے والی دیگر صورتوں سے ممتاز ہو گئی۔ دوسرا نام فصیلت ہے، اور یہ نام اس کی آیت نمبر 3 میں مذکور کلمہ فصیلت کی وجہ سے ہے۔ حضرت خلیل بن مروان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ تبارک اور حامیم سجدہ کی تلاوت کیے بغیر کبھی سوتے نہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم سورت کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں کہ پروردگار اس کو پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس میں جو بھی ہمارے لیے احکامات ہیں پروردگار اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھاننے میں ہماری غیبی مدد فرما، اور اس کا ایک ایک جو لفظ ہے اس کو ہمارے ظاہر باطن کا نور بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم یہ کتاب بہت مہربان، یہ قرآن بہت مہربان، یعنی مہربان نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کیا فرما رہے ہیں؟ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ کلام ایک کتاب ہے، کتاب اسے کہتے ہیں جو کئی مضامین کی جامع ہو، اور قرآن کریم جو اولین آخرین کے علوم کا جامع ہے، اس لیے اسے کتاب فرمایا گیا ہے۔ یہ کلام قرآن ہے، یہ ایسا کلام ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کی آیتیں باہم مربوط اور ملی ہوئی ہیں، نیز یہ بندوں کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ اب یہ عربی زبان اس کلام کی زبان عربی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان بہت فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ قرآن نہیں ہے، لہٰذا نماز میں جب بھی ترجمہ پڑھ لینے سے جو نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کا عربی زبان میں ہونا ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زبان عربی ہے، تاکہ وہ اس کی معنی کو سمجھ سکیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 4، بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، تو وہ جو ہے سنتے ہی نہیں تھے۔ یہ قرآن مجید کا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا الہی کی کیا ہے خوشخبری دینے والا، اور نافرمانوں کو عذاب کا ڈر سنانے والا۔
ایسی شان و شوکت والی کتاب ملنے کے باوجود کفار مکہ میں سے اکثر نے اس سے منہ پھیر لیا اور عربی زبان ہونے کے باوجود اس میں غور و فکر نہ کیا، اس کی طرف اسے توجہ سے سنتے ہی نہیں تھے، نہ ان کی ہدایت کو قبول کرتے تھے۔ آیت نمبر 5 دیکھیے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات پر پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6 دیکھیے، تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، تمہاری طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے، اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور اس کی طرف سیدھے رہو اور اس کی معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے۔ آگے دیکھیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آخرت کے منکر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کچھ مفسرین کا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد اس کا حقیقی معنی نہیں، بلکہ اس سے مراد توحید کا معتقد ہونا، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی ہوں گے کہ مشرکین وہ لوگ ہیں جو توحید کا اقرار کر کے اپنے نفسوں کو شرک سے باز نہیں رکھتے۔ حضرت حسن اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ نہ دینے سے مراد مشرکین کے زکوٰۃ کے فرض ہونے پر ایمان نہ لاتے، اس کا اقرار نہیں کرتے۔ آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، آیت نمبر 7، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، یعنی کہ بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی سفر پر جائے تو اسے اس کے نیک اعمال کا اجر ملتا ہے جو وہ صحت کے ایام میں اور قابل اقامت میں کرتا رہتا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ عبادت کے اچھے راستے پر ہوتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس پر مقرر فرشتے سے کہا جاتا ہے تم اس کی تندرستی کے زمانے کے برابر اعمال لکھتے رہو یہاں تک کہ میں اسے شفا دے دوں اور اسے اپنے پاس بلا لوں۔ آیت نمبر 9 دیکھیے، تم فرماؤ کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، آیت نمبر 10، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیا اور اس میں برکت رکھی اور اس میں بسنے والوں کے لیے روزیاں مقرر کی، یہ سب 4 دنوں میں ہوا، سوال کرنے والوں کے لیے جواب جو ہے درست ہے۔ آگے دیکھیے آیت 11، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور آسمان دھواں تھا، تو اللہ نے اس سے اور زمین سے فرمایا دونوں خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ، دونوں نے عرض کی کہ ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آگے دیکھ یہاں پہ کیا فرمایا، یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں سے فرمایا کہ تم خوشی سے آؤ یا خوشی سے نہ آؤ، دونوں نے عرض کی کہ ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان اور زمین، میں نے تم میں جو منافع اور مصالح پیدا کیے ہیں انہیں لے آؤ اور میری مخلوق کے لیے انہیں ظاہر کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ارشاد فرمایا تم اپنے سورج چاند ستاروں کو طلوع کر دو اور اپنی ہواؤں بادلوں کو جاری کر دو، اور زمین سے کہا کہ تم اپنی نہروں کو رواں کر دو اور اپنے درختوں پھلوں کو نکال دو، اور یہ کام خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے، لیکن تمہیں بہرحال ایسا کرنا ہے۔ آسمان اور زمین دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے ایسا کریں گے۔ آیت نمبر 12 دیکھیں، تو اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے، اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور حفاظت کے لیے یہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 13 دیکھیے، اگر وہ منہ پھیرے تو تم ضرور فرماؤ کہ میں تمہیں ایک ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی۔ پھر ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 15 دیکھیں، تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور کہا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکائیں، بے شک جو عذاب آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی جو ہے وہ مدد اس میں نہ کی جائے گی۔ آگے دیکھیے، اچھا یہاں پہ علامہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان متی یعنی اطاعت گزار مسلمان پر کوئی چیز منحوس نہیں، اور کافروں کے لیے کچھ سعد یعنی مبارک نہیں، مسلمان عاصی کے لیے اس کا اسلام سعد ہے، یعنی کہ اس کا جو
مسلمان بے شک گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان والا ہو تو اس کا اسلام اس کے لیے مبارک ہے۔ تو اطاعت جو ہے بشرط قبولیت کیا ہے، اگر اس کی اشاعت اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا اس کی قبول ہو گئی تو یہ اس کے لیے مبارک ہے۔ معصیت یعنی نافرمانی بجائے خود نحس ہے، کیا ہے کہ منحوس ہے نافرمانی کرنا۔ اگر رحمت اور شفاعت ان کی نحوست سے بچا لیں تو نحوست کو سعادت کر دے، جیسا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ الگ بات ہے، بلکہ کبھی گناہ یوں سعادت ہو جاتے ہیں، سعادت ہو جاتا ہے کہ بندہ اس پر خائف بھی ہوتا ہے، ڈرتا بھی ہے، ترسوا بھی ہے، اور تائب اور کوشاں رہتا ہے کہ توبہ بھی کرتا رہتا ہے، وہ دھل جاتا ہے اور کسی کو نیکیاں مل جاتی ہیں، باقی جو ستاروں میں کوئی سعادت اور نحوست نہیں ہوتی، اور ان کو خود موثر جانے مشرک ہے، اور اسے مدد مانگے تو حرام ہے، ورنہ ان کی رعایت ضرور خلاف توکل ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی، وہ اگر گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں سعد یعنی مبارک کہتے ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 18 دیکھیں، اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کی کیونکہ وہ اس وجہ سے مبارک ہے کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتے ہیں، اور اگر اللہ ان پہ فضل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کو پھر سعد کہا گیا ہے۔ آیت 17 اور 18 دیکھیے، اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی اور انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے پن کو پسند کیا، تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ آیت 20 دیکھیں، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے پہلوؤں کو روکا جائے گا، حتیٰ کہ بعد والے ان سے آ ملیں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب آگ کے پاس آ جائیں گے تو ان کی کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال میں گواہی دیں گی۔ آیت 21 دیکھیں، اور وہ اپنی خالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس لیے اللہ نے بولنے کی قوت بخشی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت 22، اور اگر تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں گواہی دیں، تو تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ آیت 23 دیکھیں، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا اور اب تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر وہ آگ پر صبر کریں تو آگ جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوں گے۔ ہائے اللہ جی کیا فرما رہے ہیں، یعنی پھر اگر وہ جہنم میں عذاب پر صبر کریں گے اور فریاد کرنا، دھوکہ دینا، رونا دھونا بند کر دیں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اور یہ صبر بھی ان کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے کتنی ہی منت سماجت کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوں گے، اور انہیں کسی طرح جو عذاب سے رہائی نہیں ملے گی، لہٰذا ان کے حق میں صبر کرنا، فریاد کرنا دونوں برابر ہے، اور ان دونوں میں انہیں کوئی نفع نہ ہوگا۔ آیت 25 دیکھیں، اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، تو ان ساتھیوں نے کافروں کی نظر میں ان کے اگلے اور ان کے پچھلے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، اور ان کی بات ثابت ہو چکی، یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو، اس میں فضول شور و گل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تاثیر سے اس قدر خوفزدہ ہوتے تھے کہ لوگوں کے دل جمی کے ساتھ قرآن پاک سننے ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی عادت ہی تھی، انہوں نے عادت ہی بنا لی تھی کہ جس وقت قرآن کی تلاوت کی جاتی وہ شور مچانا شروع کر دیتے، سیٹیاں بجاتے، طرح طرح کی آوازیں بلند کرتے، مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کو نہ سن سکیں، کیونکہ اگر انہوں نے ان کے دل جمی سے سن لیا تو ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تاثیر سے کفار بھی خوفزدہ ہوتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آواز بلند کرتے تھے، جبکہ مشرکین لوگوں کو آپ سے دور بھاگتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو، اس کی تلاوت کے وقت فضول شور و گل کرو تاکہ تم پھر کیا ہوگا کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ کہ قرآن کی آیات دل پر اثر کرتی ہیں، اگر اسے توجہ سے سنا جائے دل نرم پڑتا ہے۔
آیت 28 دیکھیں، تو بے شک ضرور ہم کافروں کو عذاب چکھائیں گے اور بے شک ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے اور ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آیت 29 دیکھیں، اور کافر جہنم میں جا کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نچلے والوں میں ہو جائیں۔ جب کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس میں یہ عرض کریں گے، ہمارے رب عز و جل، ہمیں شیطان، جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا دو جنہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا تھا اور وسوسے ڈال کر ہمیں آخرت کو جھٹلانے کی طرف سے مائل کیا تھا۔ آیت 30 دیکھیں، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترے اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو نہ غم کرو، اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہے کیا ہے، استقامت، یعنی کہ وہ استقامت سے قائم رہے، جس کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ پھر ثابت قدم رہے کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ لوگوں نے یہ کہا، پھر آپ نے فرمایا، لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ تو جو شخص اسی قول، یعنی کہ ہمارا رب اللہ ہے، پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ مر گیا، تو ان لوگوں میں سے ہے جو اس قول پر ثابت قدم رہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو، بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ جنتیوں کے بارے میں یہ ہے آیت مبارکہ ہے، جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی اپنی مجلس میں ہوں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ اپنا سر اٹھائیں گے اور کیا دیکھیں گے کہ ان کا رب عز و جل جلوہ فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جنتیوں مجھ سے مانگو، ورڈز کریں گے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، میری رضا نہیں تو تمہیں میرے اس گھر میں اتارا ہے اور تمہیں یہ عزت دی ہے تو تم مجھ سے مانگو، کچھ اور مانگو۔ جنتی عرض کریں گے، ہم مزید نعمتوں کا سوال، تجھ سے مزید نعمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ تو انہیں کیا ہے، سرخ یاقوت کے گھوڑے عطا کیے جائیں گے جن کی لگامیں سبز جو اس میں سبز اور سرخ یاقوت کی ہوں گی، وہ جنتی اس پر سوار ہوں گے اور وہ گھوڑے اپنے قدم جو ہے وہ حد نگاہ پر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ درختوں کو حکم دے گا کہ اس میں پھل آ جائیں اور جنتیوں کے پاس حوریں عین آئیں گی جو کہیں گی، ہم نرم و نازک ہیں اور ہم سخت نہیں ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والی، ہم پر موت نہیں آتی، اور معزز لوگوں کی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کستوری کے ٹیلے کو حکم دے گا جو سفید اور مہکتا ہوگا، وہ ان پر خوشبو بکھیر دے گا جسے مشیرہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے انہیں جنت عدن میں لے جائیں گے جو جنت کا وسط ہوگا۔ فرشتے کہیں گے، اے ہمارے رب عز و جل، لوگ حاضر ہو گئے ہیں۔ تو کہا جائے گا، صادقین کو خوش آمدید، اطاعت گزاروں کو خوش آمدید۔ تو ان کے لیے حجاب اٹھا دیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، رحمان کے نور سے لطف اٹھائیں گے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو اپنے محلات کی طرف تحائف کے پاس ساتھ واپس لوٹ جاؤ۔ تو وہ اس حال میں واپس لوٹیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرمان نزلا من غفور الرحیم کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اللہ پاک جگہ عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل، کرم، رحمت فرمائے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے۔ اللہ اپنا فضل، اپنا کرم انہی لوگوں پر عطا کرتا ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، ساری چیزوں کا مجموعہ ایک ہی چیز ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب دل میں خوف خدا ہوگا، برائیاں خود ہی دور ہوتی جائیں گی۔ جب دل میں خوف خدا ہوگا، نیکیاں خود ہی بڑھتی جائیں گی، قرب الہی خود ہی عطا ہوتی جائے گی۔ اللہ پاک اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے، یہی اصل ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی، جو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کرے اور کہے بے شک میں مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ کفار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے بہت زیادہ منہ پھیرتے ہیں، جیسے کافروں نے آپ علیہ السلام سے کہا، میرے دل اس بات سے پردوں میں ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ اس سے مراد یہ تھی کہ ہم آپ
کی بات کو قبول نہیں کرتے، نہ ہی آپ کی دی ہوئی دلیل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یوں ہی کافروں نے اپنی جہالت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا اس قرآن کو نہ سنو، اس میں شور و گل کرو۔ اور اب یہاں سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو کافروں نے اگرچہ آپ کی بہت دل آزاری کی باتیں کی ہیں، لیکن آپ ان کی باتوں اور جاہلانہ حرکتوں کی پرواہ نہ کریں، مسلسل تبلیغ فرمائیں، کیونکہ دین حق کی تبلیغ دینا سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے اہم اطاعت ہے، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے کئی مرتبے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا دعوت دینا، کیونکہ یہ معجزات، حجتوں، دلیلوں اور تلوار سبھی طریقوں سے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ یہ مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا مرتبہ علماء کرام کا دعوت دینا، یہ فقط حجتوں اور دلائل کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ علماء تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت رکھتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت رکھنے والے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے والے ہیں۔ تیسرا مرتبہ مجاہدین کا ہے کہ وہ مجاہدین کی دعوت دینا ہے، یہ کفار کو جو تلوار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور ان سے جہاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہو جائیں یا اطاعت کو قبول کر لیں۔ چوتھا مرتبہ جو ہے اذان دینے والوں کا ہے، کیونکہ یہ اذان دے کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے جس سے کہ رب راضی ہو جائے۔ آیت 43 دیکھیں، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو، تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ یعنی نیکی اور گناہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ نیکی خیر ہے، گناہ شر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکیوں کے مراتب برابر نہیں ہو سکتے، بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح گناہوں کے مراتب بھی برابر نہیں ہوتے، بعض گناہ دوسرے گناہوں سے بڑے ہیں، لوگوں کے مرتبے بھی برابر نہیں، کسی کی بڑی بڑی نیکیاں، کوئی بدتر مرتبے والا وہ جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہو۔ نیکی ہر حال میں نیکی ہے، خواہ وہ معاشرے کی رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ برائی ہر حال میں برائی ہے، کیونکہ وہ معاشرے کی رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے مبارک دان شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے خلاف دعا فرمائیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تانے دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے دعوت دینے والا، رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے اللہ عز و جل میری قوم کو دین اسلام کی ہدایت دے، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پر غور کریں کہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان، حسن خلق، بے انتہا صبر اور حلم جیسے اوصاف جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے خاموشی اختیار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان زخموں دینے والوں کو معاف بھی کیا، پھر شفقت و محبت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ عز و جل ان کو ہدایت دے، پھر اس شفقت اور رحمت کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ میری قوم ہے، پھر اس کی طرف سے عذر بھی فرما دیا کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا، ہمارے نبی اتنے زیادہ صفات ان میں پائی جاتی تھی، اتنا نرم دل تھا، ہم اس کو پڑھ کے بھی ہمارے اندر دل کی نرمی کیوں نہیں آتی، ہمارے دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں؟ ہم جب لوگوں کو معاف کرنے کے وقت، لوگ جب ہمیں تکلیف دیتے ہیں اس وقت کیوں نہیں سوچتے، زبانوں کو خاموش نہیں رکھتے، بلکہ ہماری دل میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں اتنی تکلیف دی ہے، اس سے بڑھ چڑھ کے اس کو تکلیف ہو۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے اخلاق عطا فرمائے، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے کہ برائیوں کو بھلائیوں سے ٹال دینے جیسی عظیم حاصلت کی دولت ان لوگوں کو ہی ملتی ہے جو تکلیفوں اور مصیبتوں وغیرہ پر صبر کرتے ہیں، اور یہ دولت ایسے ہی ملتی ہے جیسے اسے ہی ملتی ہے جو بڑا نصیب والا ہو۔ کہ اچھے اخلاق ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کی مسجد میں تھے اور ان کے پاس کچھ دیہاتی آئے، انہوں نے عرض کی، انسان کی عطا کی جانے والی بہترین چیز کون سی ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خلق، اچھا اخلاق خطا کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج جمے میں پانی کو پگھلا دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اخلاق کو اچھے اخلاق والا بنائے، باعمل بننے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ آیت 36۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں سے غصہ مراد ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو غصہ دلاتا ہے، اور غصہ آنے کا ایک بڑا سبب شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور اگر کسی انسان کو غصہ آئے، اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور اس سے انشاءاللہ عز و جل غصہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضرت سلیمان بن سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دو شخصوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، ان میں سے ایک کو شدید غصہ آ گیا۔ اس پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر تو اسے پڑھ لیتا ہے تو ضرور اس کا غصہ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اور وہ کلمہ یہ تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ مجھے مجنون گمان کرتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ جو جس کے ہمیں بھی ترجمہ پڑھا نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص زور آور نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، زور آور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ غصہ کرنے والا صبر، عاجزی اور انکساری جیسے عظیم اور صاف سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو غصہ کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا، اس کے اندر نہ صبر آتا ہے، نہ عاجزی آتی ہے، نہ انکساری آتی ہے، اور یہ بہت ہی عظیم اور صاف ہے۔ غصہ کرنے والا ان چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ عمومی طور پر غصہ اسی شخص کو آتا ہے جس میں تکبر بھی ہو، فخر بھی ہو، غرور کا مادہ جو ہے پایا جاتا ہو۔ غصے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت نہیں کر پاتا، انہیں توڑ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے سے بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر کا مریض غصہ کرے تو فالج بھی ہو سکتا ہے، اس سے دماغ کی رگیں بھی پھٹ سکتی ہیں نا اس میں۔ اور یہ دونوں جو جان لیوا امراض میں سے ہے۔ غصہ کرنے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بسا اوقات اس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے جس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ مخلص دوستوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے مستقل پریشانی اور ڈپریشن کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دینا یا کسی کو قتل کر دینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصہ کرنے سے بچنے اور غصہ آ جانے کی صورت میں اسے دور کرنے کے اقدامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ آیت 37 دیکھیں، اور رات اور دن، سورج اور چاند سب اسی کی نشانیوں میں سے ہے، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر جو 78 ہے، یہ بھی سجدہ تلاوت آ گئی ہے۔ اور اگر یہ تکبر کرے تو جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ رات اور دن اسی کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اور وہ اکتاتے نہیں۔ یعنی اگر کفار اللہ تعالیٰ کی واقدانیت کے عظیم دلائل کو دیکھ لینے کے باوجود غرور اور تکبر کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آگے دیکھیے آیت 39، اور ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس میں سے پانی اتارتے ہیں تو یہ لہلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہیں۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ ضرور مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آیت 40 دیکھیں، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں، ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں اور ہم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے تو وہ جو چاہے تو تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر حال میں، ہر کنڈیشن میں اپنے بندے کے حال سے واقف ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 41، بے شک جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا ان کے لیے خرابی، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں کے پاس قرآن کریم آیا انہوں نے اس کا انکار کیا، اعتراضات کیے، تو ان کو اس کے کفر کی سزا دی جائے گی، اور عنقریب انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ ہے نا عزیز، بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ عزیز کے دو معنی ہیں، ایک غالب اور قاہر، جس کی نظیر نہ پائی جا سکتی ہو۔ آیت نمبر 42 دیکھیں، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے، کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ کتاب اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو علم، جو حکمت والا بھی ہے اور تعریف کے لائق بھی ہے۔ آیت 43 دیکھیں، اے حبیب آپ کو وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں کو بھی کہی گئی تھی، بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ آیت نمبر 44 دیکھیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کر دیتے تو کفار ضرور کہتے کہ ان کی آیتیں کیوں نہ واضح کی گئیں، کیا کتاب عجمی ہے یا نبی عربی ہے؟ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے، تو جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور وہ جو ہے ان پر اندھا پن ہے، گویا انہیں دور کرنے کی جگہ سے پکارا جاتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور انہیں حق کی راہ بھی بتاتا ہے، گمراہی سے بچاتا بھی ہے، جہالت اور شک وغیرہ
جو ہے قلبی امراض سے شفا بھی دیتا ہے، جسمانی جو امراض ہوتے ہیں اس کے لیے بھی پڑھ کر دم کر دیا جائے تو مرض دور کرنے کے لیے کافی مؤثر ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہ جو قرآن پاک کو اس کے حق کے مطابق سننے کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان پر اندھا پن ہے کہ وہ شکوک اور شبہات کی ظلمتوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور اسے قبول نہ کرنے والی روش میں اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ کسی کو دور سے پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی بات سنے یا بات نہ سنے اور نہ ہی سمجھے۔ آیت 45 دیکھیں، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس میں اختلاف کیا گیا اور تمہارے رب کی طرف سے بات پہلے نہ گزر چکی تھی اور تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ ضرور قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اس پارے کی آخری آیت 46 ہے، سوری۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کے اعراض کرنے کی وجہ سے ان پر بوجھ محسوس نہ فرمائیں، کیونکہ ان میں سے جو شخص قرآن مجید پر ایمان لائے گا، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا تو وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کفر کرے گا اس کا نقصان بھی اسے اٹھانا ہوگا۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور ان کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ الحمدللہ، یہ ہمارا پارہ نمبر 24 مکمل ہوا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔